آج میرا موضوع کافی مختلف سا ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ ایک کہانی کار اور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریکی ہیلر بھی ہوں۔ روزانہ میری کلینک پہ جو مریض آتے ہیں ان سب کے پاس ان کی اپنی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، اور بعض کہانیاں تو بے حد حیران کن ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک بے حد ماڈرن خاتون کسی پوش علاقے سے میری کلینک پر آئیں اور اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینی ہے، آپ مجھے ایسی ریکی دیں کہ وہ خود مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ اب میرا ان کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی آواز بھرا گئی اور وہ ٹیشو پیپر سے ناک پونچھنے لگی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، پانی کا گلاس پیش کیا اور کہا، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ریکی کائنات کی ایک پاورفل انرجی ہے، یہ خدا کا نور ہے، یہ ایک ایسی انرجی ہے جو صرف اور صرف پازیٹیو کام کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم کوئی بھی نیگیٹو کام نہیں کر سکتے، کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ایسا چاہتے ہی کیوں ہیں کہ وہ آپ کو طلاق دے دیں؟ آپ ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ آپ کے اختلافات دور ہو جائیں اور آپ ایک آئیڈیل لائف گزارنے لگیں؟ کہنے لگیں، اختلافات دور نہیں ہو سکتے، ان کی کچھ عادتیں بہت ہی بری ہیں، وہ بار بار مجھے ہرٹ کرتے ہیں، میری انسلٹ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا قطعی احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے ابھی حال ہی کا کوئی واقعہ سنائیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ اصل معاملہ ہے کیا، پھر میں آپ کو ریکی دیتی ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ کہنے لگی، ابھی کل ہی کی بات ہے، میرا برتھ ڈے تھا، انہوں نے صبح ہی صبح مجھے وش کیا، اپنے ہاتھ سے کافی بنائی، اچھے سے سینڈوچ بنائے، ہم نے ہنسی خوشی ناشتہ کیا۔ کہنے لگے، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو تم تیار رہنا، ہم پہلے پکچر دیکھیں گے پھر ڈنر کریں گے۔ اور شام کو وعدے کے مطابق وہ جلدی آ گئے، ہم نے بہت اچھی مووی دیکھی، پھر کینڈل لائٹ میں ڈنر کیا اور ڈھیر ساری باتیں کی، پرانی کالج لائف کی باتیں۔ پھر انہوں نے یہ رنگ مجھے گفٹ کی، خاتون نے انگلی آگے کر کے مجھے دکھائی۔ ہم واپس آئے تو رات ہو چکی تھی۔ لفٹ میں ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے، ہم لوگ 15th فلور پر رہتے ہیں، مگر غلطی سے میں نے 16 فلور کا بٹن دبا دیا۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر زور سے بولے، پھر وہی غلطی، تم روز غلط بٹن دبا دیتی ہو۔ سب لوگ مجھے مڑ کر دیکھنے لگے، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے کہا، اگر ایسا کرتی ہوں تو اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے، روز آتی جاتی ہو، ہر بار ایک ہی غلطی کیوں کرتی ہو؟ گھر آ کر میں بہت روئی۔ میں نے کہا، آپ میری ہر وقت انسلٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ مجھ سے، میری پرسنالٹی سے انسیکیور ہیں۔ اب وہ چراغ پاؤ گئے۔ کہنے لگے، میں انسیکیور ہوں؟ میں نے کہا، ہاں آپ انسیکیور ہیں۔ کہنے لگے، اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب دل میں اتنی غلط فہمیاں ہوں تو ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ میں نے کہا، اوکے، میں تو چاہتی یہی ہوں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے تو خلا لے لو۔ میں نے کہا، اچھا، اس لیے خلا لے لوں تاکہ آپ کو حق مہر کی رقم نہ دینی پڑے۔ بس اس طرح ہمارا جھگڑا بڑھتا ہی چلا گیا اور آدھی رات تک ہم خوب جھگڑے۔ اب خاتون نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے دوبارہ پانی کا گلاس اور ٹیشو پیپر انہیں دیا اور کہا، مجھے بڑا افسوس ہوا، واقعی یہ تو آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آئیے ہم ایک لسٹ بناتے ہیں۔ کہنے لگیں، کیسی لسٹ؟ میں نے کہا، آپ کے شوہر کی تمام بری یا اچھی عادتوں کی، مگر ابھی فی الحال سب سے پہلے مجھے کل کے واقعے کی ایک لسٹ تیار کرنی چاہیے۔ کہنے لگی، میں تو ریکی لینے آئی تھی، آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، ریکی بھی دے دوں گی، مگر پہلے یہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح آپ کو ریکی لینا ہی نہ پڑے اور آپ کی فیس کی رقم بچ جائے۔ میں نے انہیں ہنسانے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک فل اسکیپ کا کاغذ لیا، درمیان سے ایک لائن کھینچی، ایک کالم کے اوپر پازیٹیو لکھا، دوسرے کالم کے اوپر نیگیٹو۔ میں نے کہا، صبح سے شروع کرتے ہیں۔ بولی، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے کیا کیا تھا؟ میں نے پہلے کالم میں لکھا وش، انہوں نے آہستہ سے کہا، اوکے۔
दूसरी हरकत क्या थी, बोली मेरे लिए सैंडविचेस बनाए और कॉफ़ी। ओके, मैंने लिखा ये तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा ना। कहने लगी जी हाँ, और ये 2 चीज़ें हो गई। फिर शाम को क्या हुआ, पहले पिक्चर फिर डिनर। वो बोली अच्छा ये भी 2 काम हो गए, और ये भी पहले कॉलम यानी पॉजिटिव में आएंगे। फिर क्या हुआ, कहने लगी रिंग गिफ्ट की, एक बार फिर पॉजिटिव। वापसी पर लिफ्ट में जो हुआ, हाँ ये अलबत्ता नेगेटिव था। अच्छा, अब 5 चीज़ें पॉजिटिव थी और 1 नेगेटिव। इतना कहकर मैं चुप हो गई। खातून थोड़ी देर हैरत ज़दा सी रह गई और मुझे देखती रही। मैंने उनसे कहा अगर आप चाहती तो इन 5 पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हुए 1 नेगेटिव चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती थी। कहने लगी हाँ मैंने ऐसा सोचा था, मगर पता नहीं कैसे लिफ्ट में ही मेरा मूड ऑफ हो गया था, फिर कंट्रोल से बाहर हो गई थी बात। हमारे साथ अक्सर यही होता है। उन्होंने फिर टिश्यू पेपर उठाया। हम छोटी छोटी बातों पर अचानक लड़ने लगते हैं। वैसे तो खातून कैंडल लाइट डिनर और सोने की रिंग की पॉजिटिविटी इतनी होती है कि कई दिन के झगड़े टल सकते हैं। मैंने उन्हें फिर हंसाने की कोशिश की। और सुबह के सैंडविचेस और कॉफ़ी, ओहो मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या वो अक्सर नाश्ता बना लेते हैं? नहीं भाई, कभी भी नहीं, बस उसी रोज़ मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। मैंने कहा फिर तो आपने उनकी कदर नहीं की, ना उनकी ना उनके सुबह के सरप्राइज़ की। वो रोना भूलकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा 5 अच्छी और रोमांटिक बातों को छोड़कर आपने तवज्जो के काबिल सिर्फ उस एक बात को समझा और उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर इतना फैलाया कि झगड़ा हो गया। कहने लगी ज़ाहिर है दिल दुखाने वाली बात पर दिल दुखता ही है। मैंने कहा अक्सर मियाँ बीवी के झगड़े में यही एक बात फसाद की जड़ होती है कि अच्छी बात तो उसे करना ही चाहिए थी। अगर वो केयरिंग है तो कोई एहसान थोड़ी ना करता है, उसे तो ऐसा करना ही चाहिए। अलबत्ता अगर वो कहीं चूक जाए तो फिर ये है गज़ब की बात। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप एक खूबसूरत और रोमांटिक रिलेशन बनाने के लिए तैयार हों तो। बेयकीनी से मुझे देखने लगी और कहने लगी क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं। कहने लगी फिर मैं तैयार हूँ। मैंने हाथ आगे कर दिया और कहा प्रॉमिस करें, जो मैं कहूँगी उस पर पूरा पूरा अमल करेंगी? कहने लगी प्रॉमिस। फिर मैंने उनसे कहा अब जो बात मैं आपको बताऊँगी वो कम से कम 5 लाख रुपए का नुस्खा है। वो हैरत से भवें चढ़ाकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा जब भी झगड़ा हो अपनी और अपने शौहर की जगह तब्दील कर लें। वो कुछ ना समझी, हैरत से बोली इसका क्या मतलब? मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आप सॉरी आपके शौहर का नाम क्या है? कहने लगी अरशद। अरशद है उनका नाम और मैं लाला रुख। ओके, आप थोड़ी देर के लिए अरशद बन जाया करें और उन्हें लाला रुख समझें। अब आप महसूस करें कि आप थके हुए घर आए हैं और आपकी बीवी आपसे इस तरह बात कर रही है, तो आपको कैसा लगेगा? या फिर आपने अपनी बीवी को एक लेविश कैंडल लाइट डिनर करवाया और एक गिफ्ट दिया बहुत अच्छा, तो आपकी अपनी बीवी से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? आप समझ रही हैं मेरी बात? मेरे सवाल पे वो सर हिला कर रह गई। फिर मैंने उनसे कहा इन सब बातों से क़तई नज़र कभी कभी वाकई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई बात ना भी हो तो झगड़ा शुरू हो जाता है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। मैंने राइटिंग पैड उनके सामने रख दिया और पेन उन्हें पकड़ा दिया और कहा आप लिखें, मैं आपको गिनवाती हूँ। अगर आपने घर में ऐसे पौधे रखे हुए हैं जिनके पत्ते नोकीले हैं तो बात बेबात झगड़ा शुरू हो सकता है। या फिर कैक्टस का पौधा मौजूद है तो भी ऐसा होता है। अरे वो हैरत से मुझे देखने लगी। जी जी लिखें, आप लिखती रहें। अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा हुआ है या चटका हुआ है या फिर किसी खिड़की या शोकेस का शीशा आधा टूटा और आधा जुड़ा हुआ है, तब भी घर में बेसुकूनी और झगड़े होते हैं। वो लिखते लिखते हैरान होने लगी और मुझे फिर देखने लगी। घर में ख़राब कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है, तारें उलझी पड़ी हैं, तब भी ऐसा होगा। या फिर कोई ऐसी घड़ी है जो ख़राब है, रुकी हुई है।
کہیں دراز وغیرہ میں پڑی ہے اسے فوراً ٹھیک کروا لیں، اس میں چابی بھریں یا اس کے سیل ڈلوائیں، اگر بیکار ہے تو پھینک دیں۔ جن گھروں میں اخبارات کی پرانی ردی جمع رکھی ہوتی ہے یا پرانی کتابیں، ڈائجسٹ وغیرہ، وہاں بھی تعلقات میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور جھگڑے بات بے بات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات میں نے زور دے کر کہا، باتھ روم کا نلکا کبھی لیک نہ ہونے دیں۔ باتھ روم یا کچن میں سنک کے نیچے سیلن یا کائی ہرگز نہ جمنے دیں، یہ دونوں چیزیں کافی گڑبڑ پیدا کرتی ہیں۔ جھاڑو پرانی ہو جائے، ٹوٹ جائے تو فوراً پھینک دیں، گھر میں نہ رکھیں۔ اکثر و بیشتر گھر میں اچھی سی کوئی خوشبو جلایا کریں اور نمک ملے پانی سے فرش پہ پوچھا ماریں یا فرش دھلوا دیں۔ اب ہم آپ کے بیڈ روم کی طرف آتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کلرز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اورنج کلر کی بیڈ شیٹ بچھائیں اور ہاتھ میں اورنج کلر کی چند چوڑیاں ڈالیں یا بینڈ باندھیں۔ ڈائننگ ٹیبل یا گھر میں کہیں بھی اورنجز یعنی کینو، سنترے وغیرہ لا کر رکھیں۔ اگر موسم نہ ہو تو مٹی کے بنے ہوئے پھل بھی رکھے جا سکتے ہیں، بس اورنج رنگ ہونا چاہیے، اس رنگ کا کوئی بھی شو پیس آپ رکھ سکتی ہیں۔ پھر بیڈ روم میں آئینہ ہرگز نہ رکھیں، اگر مجبوراً رکھنا پڑ جائے تو اس طرح رکھیں کہ آئینے میں آپ کے بیڈ کا عکس نہ پڑ رہا ہو۔ بیڈ کے نیچے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سامان ہرگز نہ رکھیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے اور خراب تعلقات میں اس سامان کا بڑا دخل ہوتا ہے جو آپ نے بیڈ کے نیچے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ مصنوعی پھول، خاص کر پلاسٹک کے پھولوں سے احتراز کریں۔ اپنی چپلیں اور جوتے بیڈ روم کے باہر اتاریں۔ میں نے دیکھا خاتون بڑے ہی پرجوش انداز میں لکھتی جا رہی ہیں اور ان کے اندر ایک عجیب سا ولولہ پیدا ہو چکا تھا، ان کی پر امیدی صاف جھلک رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں ریکی بھی دی اور پھر وہ چلی گئیں۔ بہت جلد میں اپنے دوسرے پیشنٹس میں مصروف ہو کر انہیں اور ان کی پرابلمس کو بھول گئی۔ ایک روز اچانک وہ یعنی لالا رخ میری کلینک میں داخل ہوئی۔ چہرے کی خوشی نے عجیب سے دلکشی ان کی شخصیت میں پیدا کر دی تھی، ساتھ ہی ان کے وجیح اور ہینڈسم شوہر ارشد بھی تھے۔ آتے ہی انہوں نے انکشاف کیا، میرے شوہر آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ اچھا جی ضرور فرمائیے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان صاحب نے میری سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے دھڑک پوچھا، آپ جادو کرنا جانتی ہیں؟ جی، میں ہکا بکا رہ گئی۔ پاکستان میں پہلے ہی ریکی کے بارے میں کچھ عجیب سے تصورات ہیں، اب جادو کا لفظ سن کے میں تو ڈر ہی گئی، مگر وہ ہنسنے لگے۔ آپ ڈرے مت، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری بیگم پر تو بالکل جادو ہی کر دیا۔ اوہ اچھا، میں نے سکھ کا سانس لیا اور ہنسنے لگی۔ جی اس قدر چینج ہو گئی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ماشاء اللہ، میں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یقین کریں گھر ایک دم بدل سا گیا ہے، زندگی بے حد پرسکون ہو گئی ہے۔ ہم دونوں آپ کو تھینکس کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مارے خوشی کے میری آنکھیں جھلملانے لگیں۔ کسی ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانا کیسا لگتا ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی تشبیہ، کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں فنگ شوئی کے ان اصولوں پر عمل کر لیں تو گھر اور رشتوں کے الجھاؤ اور اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اس بات پر اگر پھولوں کا گلدستہ نہیں تو کم از کم ایک لائک تو آپ کی طرف سے ضرور مجھے ملنا چاہیے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ گھروں کے انتشار اور بڑھتی ہوئی طلاقوں کی شرح کم ہو سکے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، اور ایک گھر مل کر ہی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ معاشرے میں محبت کے پھیلاؤ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اچھے کمنٹس دیں تاکہ پازیٹیوٹی کا یہ سفر جاری و ساری رہ سکے۔